نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أو كما قال عليه السلام۔ عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے، ہمیں دین کے پڑھنے پڑھانے کے لیے علم ہدایت میں مشغولی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ اور یہ فضل بھی کتنا بڑا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے آپ پر۔ علم ہدایت کا سیکھنا سکھانا فضل عظیم ہے، جس کو اللہ فضل عظیم فرما رہے ہیں، بڑا فضل، وہ کتنا بڑا فضل ہوگا۔ لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی طالب علم وہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے والد کی وجہ سے یا اپنے کسی بھائی کی وجہ سے اور ماحولوں سے کٹ کر مجبوراً یہاں آیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے علم ہدایت کی اشاعت کا اور مقاصد نبوت کی ترویج کا کام لیں گے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کا چناؤ فرمایا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا چناؤ کیا ہے، اس لیے دین کے علم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم ہدایت میں مشغول ہونے والوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ علم ہدایت کس طرح ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس علم اور ہدایت کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں یہ بارش کی طرح ہے۔ ہمارے علم جس کے اندر ہم پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، اس کا تعلق آسمان سے ہے، یہ وحی کی صورت میں ہمارے پاس آیا ہے۔ لہذا علم ہدایت آسمان کی بارش کی مانند ہے، اور یہ خوب موسلادھار برستا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہم ابتدا میں ہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے کہ ہم کس درجے میں شامل ہوں، کس مقام پہ کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے، بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ جیسے بارش کا پانی اترتا ہے اس میں، تو پھر اس میں سبزی ہو جاتی ہے، سبزہ ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے انواع قسم کے پھل پھول لگ جاتے ہیں، طرح طرح کے باغات اور درخت ہو جاتے ہیں، جس سے انسانیت، جانور سب نفع اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو زمین اللہ پاک نے بنائی ہے، اس میں بھی عجیب شان اللہ نے رکھی ہے۔ سب سے سستی سبزی جو زمین پہ ہوتی ہے جوار ہے، اور سب سے قیمتی سبزی جو زمین میں ہوتی ہے وہ زعفران ہے۔ 6 سے 7 لاکھ روپے 1 کلو زعفران۔ وہی مٹی ہے اور وہ زمین ہے، وہ خاک ہے جس میں اتنا قیمتی سامان اگ رہا ہے۔ اس لیے جب بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے نفع ساری دنیا کے انسان اٹھائیں گے۔ یہ زمین خود بھی نفع حاصل کر رہی ہے، ساری دنیا کے انسان نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں آ کر پانی جمع ہو جاتا ہے، زمین میں جذب نہیں ہوتا، اس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس زمین کو خود تو نفع نہیں ہوتا، لیکن اس سے جانور بھی نفع اٹھاتے ہیں، انسان بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ چلے یہ بھی کسی درجے میں خیر کی بات ہو گئی۔ اور تیسری زمین چٹیل میدان ہوتا ہے، پتھریلا، پانی آیا ایک لمحے میں خشک، کہیں نہیں ٹھہرا، نہ اس زمین کو نفع ہوا، نہ اس زمین سے اوروں کو نفع ہوا۔
اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں ان پہلی قسم والے لوگوں میں سے بنائے کہ جس میں علم ہدایت ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جذب ہو جائے، جس میں ان کی ذات کو نفع پہنچے، پھر ان کی ذات سے ساری انسانیت کو نفع پہنچے۔ اور تیسری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہوگی کہ ہم اس علم ہدایت کے پڑھنے پڑھاتے وقت ہم اللہ سے مانگیں۔ کچھ دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ یہ نعمت بن مانگے عطا نہیں ہوتی، بغیر طلب کی نہیں ملتی۔ ایک دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقل اور مانگیے۔ کیا مانگیں؟ میں اور آپ اپنے علم کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں کا تصور اور پرواز وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، جس طرح اور معجزات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ ہم اس طرح کی دعائیں نہیں مانگ سکتے، ہمارا تصور اور خیال وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میری طلباء سے گزارش ہے، ہم وہ دعائیں مانگیں گے، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں گے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وقل ربی زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں مانگیں، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کا حکم اللہ پاک خود دے رہے تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس طرح ذرا مجھ سے مانگو تو صحیح۔ اور دوسری دعا جس کا ہمارے طلبہ اہتمام کریں گے اپنی اس علمی مشغولیت کے ساتھ، وہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے۔ یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہم علم ہدایت شرح صدر سے لیں گے، مجبور ہو کر نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی نے مجبور کیا ہم پریشان ہو کر یہاں آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ پورے شرح صدر سے لیں گے، ایسا علم جس کے ساتھ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اس کے ایک ایک حکم پر شرح صدر ہو، پورا یقین ہو کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے، پورا شرح صدر۔ جب لوگ اس پر آ جاتے ہیں تو اللہ نے عجیب شان بیان کی، فہو علی نور من ربی، اللہ کی طرف سے ان کو ایک نور ملتا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم شرح صدر اللہ سے مانگیں گے، رب شرح لی صدری۔ اور دوسری دعا ساتھ یہ ہے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملات کو آسان فرما۔ جب شروع میں آدمی آتا ہے تو بسا اوقات مشقت معلوم ہو رہی ہوتی ہے، مدرسے کے نظم میں مشقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم کہاں آ گئے، اس میں مشقت ہے۔ جہاں پہلے تعلیم گاہوں میں تھے وہاں آسانیاں تھیں اور یہاں مشقت ہے۔ نہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے۔ نئے ہمارے طلبہ آتے ہیں، اب کتابیں بھی اجنبی معلوم ہوتی ہیں، سرورق بھی اجنبی، نام بھی اجنبی، حیران ہو کے پڑھ رہے ہیں یار یہ کیسا نام ہے کتاب کا، کبھی سنا نہیں۔ سرورق بھی اجنبی، الفاظ بھی عربی میں لکھے ہوئے ابتدا میں اجنبی معلوم ہو رہے تھے۔ بلکہ ہمارے بڑے درجے کے جتنے بھی طلباء ہیں، نئی کتابیں شروع ہوتی ہیں تو ساری چیزیں اجنبی، مشکل معلوم ہو رہا تھا، یہ کیسے ہوگا؟ کچھ وقت تک وہ کتابیں ابتدا میں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے۔ یاد رکھیے، آسانی وہی ہوتی جس کو اللہ آسان کرے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ آسان وہی ہے جس کو تو آسان کرے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، اے اللہ آپ پوری قدرت رکھتے ہیں، چاہے تو غم کو بھی آسان کر دے۔ تو آسانی وہی ہے جس کو اللہ آسان کرے۔ ایک دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ہمارے طلبہ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ مفسرین نے یہ دعا یہاں نقل کی ہے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیں، ہمارے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے، بے شک ہر مشکل کو آسان کرنے پر آپ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے طلبہ یہ دعا مانگیں گے، اور ماشاءاللہ اکثر ہمارے طلبہ حفاظ ہیں اور سب کو یہ دعا یاد ہے۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. سبق سناتے ہوئے لکنت ہوتی ہے، بسا اوقات سبق یاد بھی ہوتا ہے، مستحضر بھی ہوتا ہے. امتحان میں گئے، استاد کے سامنے آئے، زبان ساتھ نہیں دے رہی. واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی لکنت دور فرما دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے تو آگے جو اللہ نے الفاظ ارشاد فرمائے وہ بھی سننے والے ہیں، وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سنائے ہیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے دعا مانگی وہ سب قبول کر لی گئی، ساری باتیں قبول کر لی گئی، جو آپ نے مانگا وہ عطا کر دیا گیا. تو یہ باتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو سنائی ہے. یہ دعا مقبول دعا ہے. تو ہمارے طلباء اس دعا کا بھی اہتمام کریں گے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس علم کا تعلق، یہ چونکہ علم ہدایت ہے، یہ اس قلب میں جگہ پکڑتا ہے یا اس کی زندگی میں اترتا ہے جو شخص، جو نوجوان ہمارا، جو طالب علم، جو علم ہدایت کے پڑھنے پڑھانے والا معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اس لیے جتنا ہم پاکیزہ ماحول میں چلیں گے، پاکیزگی کے ساتھ چلیں گے، اس علم کے ثمرات ظاہر ہوں گے، اس کا سبزہ ظاہر ہوگا، اس کے انوارات ظاہر ہوں گے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.